قاسم حسنین دوبارہ لکھتے ہیں مفتی صاحب میری بیٹی 4 سال کی ہے، وہ حفظ کرنا چاہتی ہے، آپ بتا دیں کہ کیا بیٹیوں کو حفظ کروا سکتے ہیں؟ یہ سبحان اللہ اچھا چلیں، سبحان کیونکہ اللہ امور خانہ داری اور اگلی لائف میں کام ہوتے ہیں تو بھولنے کا ڈر ہوتا ہے۔ بچیوں کے لیے امور خانہ ہے، اور بیٹے جس نے ساری زندگی رہنا ہی باہر ہے، جی سارا دن دوڑ دھوپ باغم باغ، جی دنیا کے رنگ برنگے کام، کبھی مزدوری، کبھی اپنا کاروبار، کبھی کچھ، کبھی اس نے میٹرک کے بعد ایف اے بی اے ایم اے کرنا ہے، تو ساری مزدوری، اس کے پاس بھی مصروفیات تو بہت ہیں۔ ہاں جی بیٹا بھی تو بھول سکتا ہے، اور بہت سارے آپ دیکھیں گے بیٹے بھول بھی جاتے ہیں، تو پہلے حفظ قرآن کی ہی نعمت تو حاصل کریں، جی بعد کی فکر بعد میں کر لیں، بعد میں کوشش جاری رکھیں۔ میں آپ کو ویسے شکر اللہ کا، میری ساس صاحبہ زندگی کے آخری دم تک منزل سناتی رہی، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، زندگی کے آخری دم تک، اور وہ 9 بہنیں ہیں، 9 کی 9 حافظ ہیں، ماشاءاللہ حافظہ، ساری بہنیں سب کی سب۔ لیں جی قاسم صاحب، جواب مل گیا، اب اس سے زیادہ جواب کیا؟ اور وہ اور ان کی بہنیں جو معمر تھیں، جو ان سے بڑی تھیں، وہ بھی اب اللہ کو پیاری ہو گئی ہیں۔ زندگی کے آخری لمحے تک ان کو قرآن یاد بھی تھا، اور وہ اپنے قاری صاحب کو منزل سناتی بھی تھی، سبحان اللہ، نہیں بھولی۔ کوشش کرنے سے سب کچھ ہو جاتا ہے، سب کچھ ہو جاتا تو یہ اللہ کا بہت بڑا اعزاز ہے۔ یقین اللہ تعالیٰ قیامت والے دن جب وہ تاج پہنائیں گے نا والدین کو، جی، جس کا ایک موتی بھی اس دنیا کی ساری دولت سے افضل اور اعلیٰ ہے، تو پھر پتہ چلے گا کہ حافظ قرآن کی شان کیا تھی۔ یہ تو اس کے والدین کی ہے، تو حافظ قرآن کو اللہ تعالیٰ کیا کچھ عطا کرے گا۔ ماشاءاللہ، تو اس لیے وہ ہمارے ہاشم عثمانی صاحب ایک دن آنسو میرے بھی آ گئے، ماشاءاللہ، وہ ان کا بیٹا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو صحت دے، وہ تھوڑا بیمار ہے، تو 8 سپارے کرنے کے بعد وہ تھک گیا، اس کی ایک آنکھ کا بھی مسئلہ ہے، تو وہ بیچارہ نا تھک گیا۔ تو ہاشم صاحب کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ بیٹا میں نے تو وہ تاج پہننا تھا، اللہ، تو ان کی چھوٹی بیٹی کہتی ہے بابا یہ تاج میں پہناؤں گی۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، تو ایسا جذبہ تو ہر میں ہونا چاہیے۔ ہاں جی، آپ بیٹا کی بیٹی ہے 4 سال کی، تو اس کو حفظ کرائیں، اللہ تعالیٰ آپ کو یہی تاج آپ کو بھی پہنائے، آمین، اور آپ کی بیٹی کو تاحیات حافظہ عالمہ بنائے، آمین، اور وہ عمل کرنے والی بچی ہو، اور آپ کو نیکیاں ہی نیکیاں، آپ کا کریڈٹ بڑھتا جائے گا۔ بالکل کریں، بالکل کریں، اتنی نیکیاں کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ تو اس لیے بیٹی اور بیٹی میں فرق نہیں کریں، وہ اس کو حفظ کروائیں۔ ٹھیک ہے، جزمانی صاحب کے بیٹے کو بھی اللہ تعالیٰ صحت کاملہ اللہ تعالیٰ صحت دے، اور اسپرٹ بہت ہے ہاشم جزمانی صاحب کی ماشاءاللہ، بیٹیاں ہوں یا بیٹے کے حوالے سے ان کی اسپرٹ بڑی ہائی رہتی ہے ماشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ بیٹے کو اس قابل کرے کہ وہ پورا قرآن حفظ کرے۔ اور مزے کی بات یہ کہ مفتی صاحب چپکے سے بات کر کے آگے جا رہے تھے، تینوں گھر میں ماشاءاللہ بیٹے حافظ قرآن ہیں، تینوں بیٹے ماشاءاللہ، الحمدللہ۔ تو اللہ تعالیٰ سب کے گھروں میں ایسے شہزادے شہزادیاں دیں جی، اللہ ہمیں بھی توفیق دیں کہ ہم بھی اچھے طریقے سے قرآن کو پڑھ سکیں، یاد کر سکیں۔ ابھی آپ نے بیٹوں کا ذکر کر دیا، تو بیٹیاں جو ہے نا وہ ابھی تک حفظ نہیں کر سکی۔ ایک بیٹی کہتی جی میں نے ڈاکٹر بننا ہے، میں نے کہا جی میرا وعدہ، آپ کو ڈاکٹر بنائیں گے، لیکن اس سے پہلے آپ حفظ کریں گے۔ ماشاءاللہ اس نے وعدہ کر لیا ماشاءاللہ، کہ میٹرک کے بعد میں پہلے حفظ کروں گی، اس کے بعد ڈاکٹر بنوں گی۔ دیکھیں ایک اور مثال ہے کہ میٹرک کے بعد بھی آپ حفظ کر سکتے ہیں۔ ہمارے ہاں کانسیپٹ یہ ہے کہ آپ 4 یا 5 کے بعد آپ بچوں کو ڈالیں قرآن حفظ کرنے کے لیے۔ زندگی کے کسی بھی عمر کے حصے میں اگر اللہ نے آپ کو یہ توفیق دے دی ہے تو آپ کر گزریں، کر لیں۔ میٹرک کے بعد بچہ میچور ہو چکا میچور ہو ہوگا، چکا تو جلدی کرے گا۔ ٹھیک ہے جی۔